السلام علیکم۔ مشرق وسطیٰ کے دو اہم ممالک ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور دونوں کے بیچ کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے۔ کون کتنا طاقتور ہے، کس کے پاس کیا ہے اور جنگ کی صورت میں کس کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، یہ سب ہم اسی ویلاگ میں جانیں گے۔ دوستوں، مشرق وسطیٰ کے تنازعہ دہائیوں پرانی ہیں، مگر حالیہ کشیدگی کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے۔ یہ تنازعہ اس وقت شروع ہوا تھا جب 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی طرف سے اسرائیل پر اچانک حملے کیے گئے تھے۔ اس جنگ نے جہاں غزہ کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا اور ہزاروں انسانوں کی جان لے لی، وہی اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل اور ایران آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کا آمنے سامنے آنا یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ دونوں ممالک 2006 کو آمنے سامنے آ گئے تھے، جب حزب اللہ اور اسرائیل کی لبنان کی سرحد پر جنگ چھڑ گئی تھی۔ تو آئیے ان دونوں کی جغرافیائی، اقتصادی اور فوجی طاقت کا موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنگ کی صورت میں کس کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ جغرافیائی اور آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران اسرائیل سے بہت بڑا ملک ہے۔ ایران 16,48,195 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ملک ہے، جبکہ اسرائیل کا رقبہ صرف 21,937 مربع کلومیٹر ہے، یعنی ایران اسرائیل سے تقریباً 75 گنا بڑا ملک ہے۔ آبادی کی بات کی جائے تو ایران کی آبادی اسرائیل سے 10 گنا زیادہ ہے۔ ایران کی آبادی 8 کروڑ 92 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ اسرائیل کی آبادی صرف 97 لاکھ ہے۔ اسرائیل کی پاپولیشن ڈینسٹی 437 پیپل پر اسکوائر کلومیٹر ہے، یعنی کہ 1 مربع کلومیٹر کے اندر 433 لوگ اسرائیل میں رہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ایران کی پاپولیشن ڈینسٹی صرف 53 پیپل پر اسکوائر کلومیٹر ہے۔ معاشی طور پر دیکھا جائے تو ایران پر امریکی پابندیوں نے اس کی معیشت کو بہت حد تک کمزور کر دیے ہیں۔ بیرونی ممالک کے ساتھ ایران کا تجارت کم ہونے کی وجہ سے اس کی معیشت پر بہت گہرا اور منفی اثر پڑا ہے۔ امریکی پابندیاں ایران میں بے روزگاری، ہائی انفلیشن اور کرنسی ڈپریسیشن کی وجہ بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک امریکی ڈالر 42,000 ایرانی ریال کے برابر ہے۔ ایران کی معیشت کو اس کے تیل نے سہارا دی ہوئی ہے، جو سمگل ہو کر دنیا کے مختلف ممالک میں پہنچ جاتی ہے۔ خاص طور پر چائنا ایران کی سمگل شدہ تیل لینے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ ایران کی تیل سمگل ہو کر سنگاپور آ جاتی ہے، وہاں اسے دوسرے تیل کے ساتھ مکس کر کے چائنا بیچ دیا جاتا ہے۔ انڈیا بھی ایران سے تیل لینے والا کافی بڑا ملک ہے، کیونکہ ایران 20% ڈسکاؤنٹ پہ تیل بیچ دیتا ہے۔ دوستو، ایران کی جی ڈی پی 433 بلین ڈالر ہے، جو کہ $5,310 پر کیپٹا انکم بنتی ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کے لیے پوری دنیا کھلی ہے۔ خاص طور پر امریکہ اور یورپی یونین کی منڈیوں تک اسرائیل کو ایکسس حاصل ہے اور اس کی معیشت بھی کافی بڑی ہے۔ اسرائیل کی جی ڈی پی $564 بلین ہے اور فی کس آمدنی $58,270، جو کہ ایران کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ ایران پر امریکی پابندیوں کے اس کی معیشت پر بہت منفی اثر ڈالے ہیں، جس کا ان کے ڈیفنس بجٹ پر بھی منفی اثر پڑتا ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2023 کو ایران کے دفاعی بجٹ $10.3 بلین تھی، مگر گزشتہ ماہ ایران نے دفاعی بجٹ میں 200% تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے، جو کہ 25 مارچ تک فائنلائز ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس حساب سے ایران کا دفاعی بجٹ $33 بلین بنے گی، جبکہ دوسری طرف اسرائیل اپنی دفاع پر $25 بلین خرچ کر رہا ہے۔ تاہم اسرائیل مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ سے فوجی امداد بھی حاصل کر رہا ہے۔ نارمل حالات میں یہ امداد سالانہ $3 بلین سے بھی زیادہ ہے اور جنگ کی صورت میں یہ امداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ جیسا کہ غزہ اسرائیل 1 سال کی جنگ میں امریکہ تقریباً $30 بلین کا فوجی امداد اسرائیل کو دے چکا ہے۔ ملٹری انفراسٹرکچر اور پرسنل کے حساب سے ایران کافی بڑا ملک ہے۔ ایران کی فوج 3 اہم حصوں پر مشتمل ہے: اسلامک ریپبلک آف ایران آرمی، اسلامک ریولیوشنری گارڈ کور اور بیسیج فورس۔ اسلامک ریپبلک آف ایران آرمی گراؤنڈ فورسز، نیوی اور ایئر ڈیفنس پر مشتمل ہے، جو کہ روایتی زمینی اور بحری کارروائیوں کے ذمہ دار ہیں۔
زمینی فوج کے پاس ایک اندازے کے مطابق 3,50,000 اہلکار ہے، نیوی کے پاس 18، ایئر فورس کے پاس 37 اور ایئر ڈیفنس کے پاس تقریباً 15,000 اہلکار موجود ہے۔ دوسری طرف ایران ریولیوشنری گارڈ یعنی IRCG جو خصوصی آپریشنز، ایسیمیٹرکل وار اور علاقائی پراکسی تنازعات پر اثر رسوخ کی نگرانی کرتی ہے۔ ایران ریولیوشنری گارڈ کی کمانڈ ایک الگ ڈھانچہ ہے اور یہ سیاسی طور پر ایران کی قیادت کے ساتھ منسلک ہے، جبکہ ایران آرمی ساخت میں زیادہ روایتی ہے۔ ریولیوشنری گارڈ کے پاس ایک اندازے کے مطابق 1,90,000 اہلکار ہیں، جن میں زمینی افواج، ایرو اسپیس فورسز، نیوی اور قدس فورسز یعنی کہ خصوصی افواج شامل ہیں۔ ایرو اسپیس فورسز ایران کے اسٹریٹجک میزائل فورس کو کنٹرول کرتی ہے۔ ایرانی فوج کا آخری حصہ دوستو بیسیج فورس کہلاتا ہے، جو ریولیوشنری گارڈ کے زیر کنٹرول نیم فوجی رضاکار فورس ہے، یعنی کہ والنٹری فورس ہے، یہ کوئی ایکٹیو فورس نہیں ہے۔ ایرانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بیسیج کے 12.6 ملین یعنی 1,26,00,000 ارکان ہیں، جن میں 6 لاکھ جنگی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ تو دوستو ایران کی ان تینوں فورسز کو ملا کے ٹوٹل اہلکاروں کی تعداد ملین سے اوپر بنتی ہے اور ٹوٹل ایکٹیو آرمی 5 سے 6 لاکھ کے قریب ہے۔ جبکہ دوسری طرف اسرائیلی فوج اسرائیل ڈیفنس فورس یعنی IDF کے تحت متحد ہے، جن میں 3 شاخیں شامل ہیں، یعنی کہ فوج، فضائیہ اور بحریہ۔ IDF انتہائی مربوط انٹیلیجنس صلاحیتوں اور ہائی ٹیک ہتھیاروں پر توجہ کے ساتھ دنیا کے سب سے جدید ترین فوجوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل نسبتاً چھوٹی سی ایکٹیو فورس رکھتا ہے، مگر ان کی جدید ہتھیار اور ریزرو فورس ان کی اس کمی کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسرائیل کے پاس ٹوٹل ایکٹیو فورس کی تعداد 1,70,000 اہلکار ہے، باقی ریزرو ملا کے یہ تعداد تقریباً 4 لاکھ تک جا سکتی ہے۔ مگر اسرائیل کے پاس انتہائی ہنرمند اسپیشل فورسز کی صلاحیت بھی ہے، جس میں سائرٹ میکٹل اور شائٹٹ 13 جو کہ انتہائی قابل احترام یونٹ سمجھی جاتی ہے۔ ایئر فورس اور ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو ایران کا فضائیہ اسرائیل کے مقابلے میں کافی پرانی اور آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ ایران کا فضائیہ پرانے طیاروں کے مرکب پر انحصار کرتی ہے، جس میں امریکی ساختہ F-14 ٹونیکیٹ 1970s کی دہائی میں شاہ ایران کو دی گئی تھی اور روسی ساختہ Su-24 اور MiG-29 شامل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مقامی طور پر بھی تیار کردہ طیارے موجود تھے، جیسے کہ کوثر ہے، جو کافی حد تک پرانے ہو چکے ہیں۔ بڑی دیر تک امریکی پابندیوں نے ایران کو اپنے فضائیہ ڈیولپ کرنے میں روک کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ دنیا کے ساتھ ایران کی فارمل ٹریڈ پابندیوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ ایران فضائی طور پر بیلسٹک میزائلوں پہ انحصار کرتا ہے۔ دوستو دوسری طرف اسرائیل ہے، جن کے پاس دنیا کے جدید ترین ملٹی رول ایئرکرافٹ جیسے کہ F-35 لائٹننگ II اور F-15S F-16S شامل ہیں۔ اسرائیل کی یہ جدید تیاری کسی بھی ملک کو ٹف ٹائم دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا نشانہ بڑا ایکوریٹ ہوتا ہے۔ اسرائیل کے پاس جدید ترین فضائی دفاعی نظام بھی موجود ہے، جس میں مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم، درمیانی اور طویل فاصلے تک مارنے والے خطرات کے لیے ڈیوڈ سیلنگ اور ایرو سسٹم موجود ہیں۔ اسرائیل کو جدید ریڈار سسٹم اور الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں سمیت فضائی برتری حاصل ہے۔ دوستوں میزائل نیوکلیئر کیپیبلٹی کی بھی بات کی جائے تو ایران نے میزائل ٹیکنالوجی میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران وہ واحد ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ بیلسٹک میزائل موجود ہے۔ ایران کے پاس مختصر، درمیانی، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں، جو کہ امریکی پابندیوں کے دوران ملک کے اندر ہی تیار کی گئی تھی۔ ایران کے پاس 50 سے زائد اقسام کے راکٹ، بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے علاوہ عسکری انمین ڈرون بھی موجود ہے، جو دشمن کی سرگرمیوں کو مانیٹر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران پہاڑوں پر سرنگوں کا ایک ایسا جال بنایا ہوا ہے جو اپنی میزائل پروگرام کو اسرائیل اور امریکہ سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ ایران پر جوہری ہتھیاروں کے حصول کا بھی شبہ ہے، حالانکہ وہ اس کی تردید کرتا ہے۔ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن 2015 کو سائن کی گئی ایک بین الاقوامی معاہدہ تھا، جس نے ایران کے جوہری عزائم کو محدود کرنے کی کوشش کی، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور اقتدار میں اس معاہدے کو ختم کی اور ایران اس معاہدے کے تحت ہونے والے بعض حدود سے بتدریج نکل آئی ہے، اور اب خیال کیا جا رہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب ہے، اگرچہ ایران ہمیشہ اس کی تردید کرتا رہا۔
دوسری طرف خیال کیا جاتا ہے دوستوں کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیاروں کا وسیع ذخیرہ موجود ہے، حالانکہ اسرائیل نے کبھی سرکاری طور پر تصدیق یا تردید نہیں کی۔ اسرائیل کے پاس تخمیناً 80 سے 400 نیوکلیئر وار ہیڈ موجود ہے۔ اسرائیل کے پاس جدید و پیچیدہ میزائل ڈیفنس سسٹم موجود ہے جو کہ خود تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے بہت اہم جیریکو میزائل ٹیکنالوجی ہے جو جوہری پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ نیول کیپیبلٹی کی اگر بات کی جائے تو ایران کے پاس نسبتاً بڑی مگر پرانی بحریہ موجود ہے، خاص طور پر خلیج فارس میں۔ اس کی بحری حکمت عملی غیر متناسب جنگ یعنی ایسیمیٹرکل وارفیئر پر مرکوز ہے۔ ایران ابدوزیں بھی چلاتا ہے جن میں غدیر کلاس ابدوزیں بھی شامل ہے۔ اسلامک ریولیوشنری گارڈ کو بحریہ ایران کی بحری کارروائیوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے، بشمول اپنائے ہرموز یعنی کہ اسٹریٹ آف ہرموز میں جو عالمی تیل کی ترسیل کے لیے ایک اہم چوک پوائنٹ ہے۔ جبکہ دوسری طرف دوستوں اسرائیل کے پاس جدید اور تکنیکی طور پر ترقی یافتہ بحریہ ہے جو چھوٹی لیکن مؤثر ہے۔ اسرائیلی بحریہ اپنی سرحدی پٹی کی دفاع، سمندری تجارتی راستوں اور علاقائی پانیوں تک اسٹریٹجک رسائی پر زیادہ توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اسرائیل کے ابدوزوں کا بیڑا خاص طور پر قابل ذکر ہے، جن میں ڈولفن کلاس ابدوزیں بھی ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اسرائیل کا بحریہ جدید فضائی دفاعی اور میزائل سسٹم بھی استعمال کرتی ہے۔ دوستو سب سے اہم پوائنٹ اسٹریٹجک ڈاکٹرائن اور آبجیکٹیو ہے، تو یہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایران اور اسرائیل کے اسٹریٹجک ڈاکٹرائن اور آبجیکٹیوز کیا ہے۔ ایران کا فوجی نظریہ زیادہ تر غیر متناسب جنگ یعنی کہ ایسیمیٹرکل وارفیئر پر مرکوز ہے، یعنی مشرق وسطیٰ میں اپنی اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے پروکسی فورسز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کا سہارا لینا اور ان کی سپورٹ کرنا ایران کی اسٹریٹجک ڈاکٹرائن میں شامل ہے۔ اسلامک ریولیوشنری گارڈ اور اس کے اتحادی گروپ جیسے کہ لبنان میں حزب اللہ، عراق میں شیعہ ملیشیا اور یمن میں حوثی ایران کی جنگلی حکمت عملی کے لیے ایک اہم اجزاء ہیں۔ ایران کھل کر حماس کی بھی حمایت کرتا ہے۔ ایرانی فوج نیوکلیئر ڈیٹرنس پر بھی بہت توجہ مرکوز کرتی ہے، خاص کر میزائل ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جس کا مقصد اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو محفوظ بنانا اور غیر ملکی مداخلت کے خلاف مزاحمت کرنا ہے۔ اسرائیل کی جنگی ڈاکٹرائن اسرائیل ڈیفنس فرسٹ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ دوستو اسرائیل کو پڑوسی ممالک اور غیر ریاستی عناصر کی طرف سے درپیش سیکورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اسرائیل کا اسٹریٹجک ڈاکٹرائن پیشگی حملوں یعنی کہ پریمپٹیو اسٹرائک، انٹیلیجنس کی برتری، ہائی ٹیک دفاعی نظام پر زور دیتا ہے۔ اسرائیل کے فوجی نظریے میں اسٹریٹجک ڈیٹرنس کو برقرار رکھنا بھی شامل ہے، خاص طور پر اپنے جوہری ہتھیاروں، جدید فضائیہ کی صلاحیتوں کے ذریعے کسی بھی وجودی خطرات کے خلاف فوری فیصلہ کن کارروائیوں پر توجہ مرکوز کرنا اسرائیل کی اسٹریٹجک ڈاکٹرائن میں شامل ہے۔ ریجنل انفلوئنسز اور الائن کی اگر بات کی جائے تو ایران کا خطے میں خاصا اثر رسوخ ہے، خاص طور پر عراق، شام، لبنان اور یمن میں مختلف پراکسی فورسز ملیشیاؤں کی حمایت کے ذریعے۔ ایران نے شام، عراق اور لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ بھی مضبوط تعلق استوار کیا ہوا ہے۔ ایران کا روس اور چائنا کے ساتھ بھی اسٹریٹجک الائنس ہے، جبکہ دوسری طرف دوستو اسرائیل، امریکہ، پوری یورپی یونین اور عرب ریاستوں جیسے مصر، یو اے ای کے ساتھ مضبوط تعلقات برقرار رکھتا ہے، خاص طور پر ابراہم اکارڈ کے بعد۔ اسرائیل کی فوج کو عالمی دفاعی نظام یعنی کہ گلوبل ڈیفنس سسٹم میں ضم کیا گیا ہے، جس میں اہم انٹیلیجنس شیئرنگ، فوجی ٹیکنالوجی کے تبادلے اور نیٹو ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک احتیاط شامل ہے۔ اسرائیل امریکہ کی جدید فوجی امداد سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، جو اس کی تکنیکی برتری کو تقویت دیتا ہے اور اسے ایک مؤثر ڈیٹرنس بھی مہیا کرتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے دوستو، ایران کی فوجی طاقت، اس کے حجم، میزائل صلاحیتوں، پراکسیز کے ذریعے علاقائی اثر و رسوخ اور غیر متناسب جنگ یعنی کہ ایسیمیٹرکل وارفیئر کرنے کی صلاحیت پر مضمر ہے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کے میزائل سسٹم اور ایران ریولیوشنری گارڈ کور کا غیر ریاستی عناصر اور اس کے علاقائی اتحادیوں کے ذریعے طاقت کے حصول کے لیے اس کا تزویرائی استعمال ہے۔
دوسری طرف دوستو اسرائیل کی فوج اگرچہ بہت چھوٹی ہے مگر انتہائی تکنیکی طور پر ترقی یافتہ، جس میں فضائی برتری، انٹیلیجنس اور دفاعی نظام میں خاصی طاقت ہے۔ اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت جوہری ہتھیاروں سمیت قابل اعتماد ڈیٹرنس کو برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے، اور امریکہ جیسے عالمی طاقتوں کے ساتھ ان کے قریبی اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کو مختلف سیکیورٹی ماحول اور اسٹریٹجک چیلنج کا سامنا ہے، اور ان کی فوجی حکمت عملی ان کے اختلافات کی عکاسی کرتی ہے۔ تاہم دوستو کسی بھی جنگ کا نتیجہ غیر متوقع ہے، پیشگی طور پر کسی بھی جنگ کے نتائج کو نہیں بتایا جا سکتا، اور دونوں فریقوں کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔